السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. آج اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو ہم نے کل جو بات آپ سے بتانے کی کوشش کی تھی وہ جو ہم نے آپ کو بات بتانے کی کوشش کی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیسک پالیسی کیا ہے، اس پر بات کی ہم نے. اور پھر 1601 عیسوی میں انگریز نے جب سب سے پہلا قدم رکھا بنگال میں، اس کے بعد لگاتار یہ اپنی طاقت بڑھاتے رہے اور 1757 میں پلاسی کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور انگریزوں کے حوصلے بلند ہو گئے. بات یہاں تک تھی. حقیقت میں یہاں تک تو جو بات تھی وہ فریڈم فائٹر یا ہندوستان کو آزاد کرانا ابھی ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے قبضہ ہی نہیں کیا. تو یہ جو 1757 کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ تو وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، لہذا ان کی مخالفت کی گئی. ہمارا جو اصل عنوان ہے کہ مسلمانوں کا کردار، خاص کر علماء اور عوام مسلم کا کردار فریڈم فائٹر کی حیثیت سے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ کو ایک بات اور تمہیدی طور پہ بیان کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ انگریزوں سے مسلمانوں کو نیچرل طور پر دشمنی ہوئی ہندوستان میں. دوسری کمیونٹی کو دشمنی ہونے کی وجہ تو بعد میں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو ڈے ون سے ہوئی. وجہ کیا ہوئی کہ تقریباً 90% ہندوستان میں نواب اور راجا اور سینٹرل گورنمنٹ، کیونکہ مغل کی تھی، تو یہ جہاں بھی قبضہ کرتے گئے تو مسلمان ہی پر قبضہ ہوا. چاہے نواب شکست کھایا، چاہے راجا شکست کھایا، جہاں پر بھی شکست ہوئی مسلمان راجاؤں بادشاہوں کو شکست ہوئی. لہذا فطری طور پر مسلمان جو ہے وہ ان سے نفرت کرنے لگے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ ہم کیونکہ 1600 سے لے کر کے 1757 تک میں 150 سال کا ہوتا ہے، اس 150 سال میں جو لوگ اپوزیشن پر اترے وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان تھے. لہذا ان کو بھی مسلمانوں سے نفرت نیچرل ہو گئی کہ اگر ہندوستان میں ہمارا کوئی ڈیفینس کرنے والا ہے تو وہ مسلمان ہے. لہذا انہوں نے اس کا راز پتہ لگانا چاہا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو ان کو پتہ چلا کہ جس مذہب کے یہ فالوورز ہیں، ڈپس میں اترے ان کے اسکالر، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے اندر دونوں چیزیں بیک وقت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسلام کے خلاف جیسے مسجدوں کی انہوں نے بے شمار مسجدوں کو شہید کیا، اور دوسری چیز ان کے اندر وطن پرستی بھی ہے. جب انہوں نے وطن مان لیا، لہذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اصل جو ہمارا مقابلہ ہے وہ مقابلہ مسلمانوں سے ہے. تو ان کی بھی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے وہ نیچرل ہے، اور مسلمانوں سے ان سے جو نفرت ہے وہ بھی نیچرل ہے. اچھا، تیسری چیز ایک اور اس میں وجہ پیش آئی کہ آپ نے نام سنا ہوگا خلافت موومنٹ. یہ خلافت موومنٹ کو جو برباد کیا، اور خلافت موومنٹ کا جو ہیڈ آفس تھا وہ ترکی تھا. تو ترکی سے جو ڈیل کرتا تھا خلافت کو، اس نے ساری عرب دنیا دی تھی، اور دنیا کے ہر جگہ کے مسلمان اس کو اپنا امیر مانتے تھے. خلیفۃ المسلمین کہلاتا تھا وہ. تو وہ خلیفت ترک نہیں ہوتا تھا، خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا. تو انگریزوں نے یہ چال چل کر کے کہ جب تک یہ خلیفۃ المسلمین ختم نہیں ہوگا تب تک مسلمان پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کو بریک کرنے کی کوشش کی جائے. لہذا ہم اس پر مستقل بات کریں گے، خلافت موومنٹ کیا ہوئی، کیسے بنی، اور کیسے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ. اب تو شروع ہوا ہے نا، تو جو بھی ہے اس ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کریں گے. تو کمال اتا ترک جو ہے وہ بکا انگریزوں کے ہاتھ، اور کمال اتا ترک نے خلافت موومنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. جب وہ ختم کر دیا، وہ ختم کرنے میں ہاتھ انگریزوں کا تھا،
لہذا مسلمانوں کی نفرت کی دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ خلیفۃ المسلمین اور خلافت موومنٹ کو پاس کرنے والے یہ انگریز تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ خلافت موومنٹ اتنی زبردست تحریک تھی کہ گاندھی جی بھی اسی تحریک میں شامل تھے. خلافت موومنٹ وہ تو جب کمال اتاترک نے خلافت موومنٹ کو ختم کر دیا تو اب مسلمان بغیر کسی آرگنائزیشن کے ہو گئے. مجبور ہو کر کے جو ہے وہ کانگریس میں پھر سب لوگوں کو داخل ہونا پڑا کیونکہ کوئی آرگنائزیشن بچی نہیں تھی. تو 1757 کی پلاسی کی جنگ کے بعد یہ بنیادی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ نفرت ہوئی. اب مسلمان علماء یہاں سے اٹھے اور یہاں سے جنگ آزادی حقیقت میں شروع ہوئی. یہ دور ہے تقریباً سمجھ جائیے 1799 کا، جب اس نے پلاسی میں شکست دے دی سراج الدولہ کو. تو اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے راجا تھے اس میں اکثر و بیشتر کیا ہو گئے، وہ انگریزوں کے تابع ہو گئے دلی کو چھوڑ کر. اس میں آخری جو ٹکر لی وہ ٹیپو سلطان شہید نے لی. ہم انشاءاللہ ٹیپو سلطان پر ایک مستقل پروگرام کریں گے کہ ٹیپو سلطان بنگال سے وہ ٹیپو سلطان تک بات کیسے پہنچی. بنگال اور میسور تو بہت فاصلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے آپ سے بات کریں گے. ٹیپو سلطان کیونکہ جتنے لوگ تھے سب اس کے سامنے سرنڈر ہوتے تھے. ٹیپو سلطان نے یہ طے کیا کہ میں جو ہے ہندوستان کی حفاظت کروں گا اور ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا. اس پر ان کا مشہور جملہ ہوا جو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے. لہٰذا سلطان جب یہ ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور یہ واقعہ ہوا 1799 میں. تو 1757 میں یہ پلاسی کی جنگ ہوئی، اس میں سراج الدولہ ہارے اور آخری مورچہ جس نے لیا اس درمیان میں کوئی بھی سامنے نہیں ٹھہر سکا ٹیپو سلطان کے علاوہ. تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب 1799 میں شہید ہو گئے تو ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک برٹش کمانڈر نے یہ بات کہی کہ سلطان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ اب ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا. اتنا خطرناک ان کو ٹیپو سلطان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جب تک ہے تب تک ہماری دال نہیں گلے گی. اس کے بعد 1800 میں 1799 میں یہ ہوا. 1800 میں کیونکہ اب ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے سراج الدولہ کو ادھر ٹیپو کو شہید کر کے انہوں نے کیا کیا، لارڈ لیک کر کے ان کا کمانڈر تھا، اس لارڈ لیک نے دلہی پر مارچ کیا، دلہی پر چڑھائی شروع کی. اور دلہی پر جب چڑھائی شروع کی تو دلہی پر اس نے قبضہ کر لیا. تو وہ 1800 میں دلی پر قبضہ ہو گیا. جب دلی پر قبضہ ہو گیا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے قبضہ ہونے کے بعد جو بات مطلب ہارنے کے بعد دکھائی اس نے، شاہ عالم جو بادشاہ تھا، کہ مخلوق اللہ کی ہے، یہی جملہ لکھوایا گیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ صاحب کا، حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. یہ 3 جملے اس نے لکھوائے. کیا؟ مخلوق اللہ کی ہے، بادشاہ سلامت آپ ہیں، حکم چلے گا کس کا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا. جب یہ اس نے لکھوا دیا تو اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی مطلب دلیری کا ثبوت دیا. اور ایسے حالات میں جب بادشاہ بھی سرنڈر ہو گیا تھا، یہ فقیر مجاہد کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ جہاد کا فتویٰ دیا کہ اس وقت مسلمانوں پر جہاد لازم ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جہاد کا فتویٰ دیا، اندازہ یہ ہے کہ 1807 میں انہوں نے فتویٰ دیا. تو وہ 1800 سے لے کر کے 1807 تک جو حالات خراب ہوتے گئے، جب فتویٰ دیا انہوں نے پوری کیفیت لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں جس میں مساجد کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، مطلب مساجد کو آج بنایا کل توڑ دیا، ایسی مطلب کوئی بات ہی نہیں تھی کہ مسجد کوئی چیز ہے. چند چیزوں کی مسلمانوں کو آزادی تھی جس کو آپ پرسنل لائف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھنا چاہے پڑھ لیں، لیکن حکم جتنا ہے وہ کس کا چلے گا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، چاہے وہ آپ کے مزاج کے اور چاہے آپ کے قرآن کے خلاف ہو. یہ ساری باتوں کو دیکھ کر محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ یہاں پر جہاد کا فتویٰ دیا. جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، چونکہ بہت بزرگ آدمی تھے، تو ہزاروں لوگ جو ہے نا ان کے ہاتھ پر آ کر کے لوگوں نے بیعت کی.
یہاں سے حقیقت میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی. جن لوگوں کا نام آزادی کی لڑائی میں لیا جاتا ہے، میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آزادی میں رہے، لیکن جب یہ شروع ہوا کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہم بات کر رہے ہیں 1807 کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ 1807 کی. گاندھی جی کی پیدائش جو ہے 1869 کی، نہرو جی کی پیدائش 1889 کی ہے. کانگریس سب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی ہے 1885 میں. سردار ولبھ بھائی پٹیل پیدا ہوئے ہیں 1875 میں. سبھاش چندر بوس پیدا ہوئے ہیں 1897 میں. لال بہادر شاستری پیدا ہوئے ہیں 1904 میں، اور بھگت سنگھ پیدا ہوئے ہیں 1907 میں، اور چندر شیکھر پیدا ہوئے ہیں 1906 میں، اور امبیڈکر پیدا ہوئے ہیں 1891 میں. جو آج تاریخ میں ایز اے فریڈم فائٹر کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جس وقت محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اب انہوں نے کیا قدم کیا اور ان کیا کیا اقدام اٹھائے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، ہم آج یہاں سے وہاں تک اپنی بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پہلی تحریک ہے گویا کی آزادی میں قدم اٹھانے کی. تو ان کا یہ تھا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو سکون سے زندگی گزارنے کے لیے پورا موقع فراہم کیا جائے، مذہب میں کسی قسم کا رکھنا نہ پیدا کیا جائے. یہ بیسک پالیسی لے کر کے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چلے. تو محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کام کے لیے مہاراجا جسونت سنگھ راؤ کو خط لکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریز پورے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، لہذا ایک متحد محاذ بنایا جائے اور بنا کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے. تو مہاراجا جسونت کے ساتھ نواب امیر خان صاحب تھے، اور نواب امیر خان صاحب کو انہوں نے منہ بولا بھائی بنا رکھا تھا. کس نے؟ جسونت راؤ نے. تو محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور مہاراجا جسونت اور امیر خان صاحب، ان تینوں نے مل کر کے ایک متحد محاذ بنایا انگریزوں کے مقابلے کے لیے. تو محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے ہی ہوشیار اور بڑے بزرگ اور بڑے اللہ والے تھے حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا سید احمد رائے سید کے نام سے مشہور ہیں. یہ 3-4 لوگ ہیں جو ہسٹری میں سید کے نام سے مشہور ہیں، اس میں سے ایک یہ سید ہے. یہ سر سید احمد سے پہلے کے سید ہیں. یہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بھیجا کہ آپ یہ جو محاذ قائم ہوا ہے، آپ ان کی جنگ، ان کے آرمی میں شامل ہوئیے. 7 سال لگاتار یہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے اور تیاریاں ہوتی رہی، اور انگریزوں کو جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا وہیں تو روک کے رکھا ان لوگوں نے. 1816 میں جو نواب امیر علی خان تھا، یہ انگریزوں سے ساٹھ بات کر کے یہ سوچا کہ اب ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس نے محاذ کو توڑنا چاہا. یہ بات سید صاحب کو معلوم ہو گئی، لہذا سید صاحب قبل اس کے کہ وہ بات آگے بڑھتی، سید صاحب جو ہے پلٹ کر کے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ شاگرد تھے، یہ دلی آ گئے. اور دلی آ کر کے انہوں نے پوری بات بتائی کہ حضرت ایسا معاملہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. تو اب محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوسرا مسئلہ کہ جو ہم نے ایک اتحاد بنایا تو وہ اتحاد کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. یہاں انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ ہم علماء کی، پہلے علماء ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کی چپلیں دوسری اٹھائیں، پہلے علماء ہوتے تھے مجاہد. یہ تو تم نے ہم کو ناکارہ بنا دیا ڈنڈا پکڑا کر کے اور ہماری چپل دوسرا اٹھا کر کے. سب سے زیادہ ناکارہ اور کاہل جو ہے نا وہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ عوام نے ایسا برتاؤ کیا نا کہ وہ کیا ہو گئے، وہ کاہل ہو گئے. تو انہوں نے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب کو بلایا اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس چوٹی کے لوگ ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلا کر کے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جو شرک اور بدعت پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے جو ہے نا آپ لوگ نکلیں اور نکل کر کے کام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا جو خطرہ ہے اس کی بھی تبلیغ کریں، کیونکہ انگریز اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ ڈائریکٹ یہ اعلان کر کے نہیں تبلیغ کی جا سکتی تھی کہ ہم انگریزوں کے خلاف نکلے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ اور اپنے لوگوں کے اندر اصلاح کی طرف سے انہوں نے تقریباً 50 آدمی
तय किए गए, और इन लोगों ने जो है ना वो तबलीग शुरू की। ज्यादातर जो इलाका इन्होंने तबलीग के लिए चुना वो यूपी का इलाका था। यूपी के इलाके में ये तबलीग करते रहे, और ऐसा भी हुआ कि 20-20 हजार 25-25 हजार आदमी अपने गुनाहों से तौबा करके इन लोगों के हाथों पर बैठ किया, और इन लोगों ने अपना लीडर इनको माना। बहरहाल 1819 को ये लोग तबलीग करके 1818 में निकले थे। 1818 में निकलकर 1819 एक साल यूपी से लेकर कलकत्ता तक का दौरा किया इन लोगों ने, और अपने अफराद को इकट्ठा किया, और अंग्रेजों की सही सूरत हाल की मामला कैसे बिगड़ने जा रहा है, लिहाजा उसकी सोच, क्योंकि जब तक आदमी को अवेयरनेस नहीं होगी, इन्होंने मौजूद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाद लोगों ने कहा नहीं कि डायरेक्ट जिहाद की बात की जाए। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि अंग्रेजों के नुकसानात भारत पर क्या होने वाले हैं। पहले ये मुसलमानों को बताने की फिक्र है कि होने क्या जा रहा है। ये क्योंकि मुसलमानों पर ज्यादा मेहनत करते रहे, लिहाजा लोग क्या समझते रहे ये फ्रीडम फाइटर ही नहीं है। ये पहली वजह है। मैंने कल आपसे बात बताई थी ना कि आखिर इतने बड़े बड़े लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट से जो निकाला गया, इन लोगों की जो मेहनत थी वो मेहनत किस पर थी? अपने मुसलमानों पर थी। अच्छा, क्योंकि नुकसान हो रहा था मुसलमानों का, एक अंग्रेजों की फौजों में एक बड़ी तादाद तो गैरों की थी, जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने जो है वो अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमिकल पोजीशन को टाइट करने के लिए आवाम के उनके ऐसा थोड़ा था कि सारी फौज जो है वो ब्रिटिश से लेकर आ गया था, हमारे ही लोग उनकी फौजों में भी शामिल थे। तो बहरहाल 1819 में ये लोग दिल्ली वापस आए और पूरी रिपोर्टिंग की हजरत को, यानी मौजूद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पूरी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग करने के बाद सैयद साहब ने दूसरा दौरे का आगाज किया, वो 1821 में शुरू किया। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिखा है ये सब इसके बाद के हैं, पहले बता दिया आपको, ये कोई भी पैदा ही नहीं हुए हैं अभी। 1821 में सैयद साहब ने जब दोबारा दौरा शुरू किया तो इनको ये मालूम हुआ कि कुछ उलमा ऐसे बदमाश किस्म के हैं, वो उलमा सू जिसे कहते हैं। उलमा की हमेशा दो किस्म रही है, एक उलमा हक कहलाते हैं, एक उलमा सू कहलाते हैं। तो उलमा सू की ने हज को की फर्जियत को साबित कर रखा था। ये कहते थे कि हज फर्ज नहीं है, और उसके पीछे राज क्या था मालूम आपको? उसके पीछे राज ये था कि इन लोगों ने जो अपनी बिदअत और शिर्क चला रखी थी ना, इनको खतरा था कि अगर ये वहां जाएंगे तो जाने के बाद इनको हकीकत मालूम होने लगेगी, लिहाजा ये कहो कि हज फर्जी नहीं है, हालात इतने खराब हैं। शाह साहब ने और उनके ये शागिर्द सैयद साहब ने जब देखा कि एक तबलीग ये भी होनी चाहिए हज वाली, तो अब उसके लिए यकीनी बात है कि हज जो है वो खुद करने की बात की, तो इन लोगों ने 18 से 21 का इस सफर के साथ साथ हज का इरादा कर लिया, और कलकत्ता से तकरीबन 12 जहाज या 10 जहाज को हायर किया गया किराए पर, और 800 आदमी को ये लोग लेकर के हज के काफिले के साथ निकले। और तकरीबन इसमें जो है 1.5 साल पौने 2 साल इन लोगों को, क्योंकि वहां पर रुके भी, वहां पर रुकने के बाद 1824 तक ये लोग फिर वहां से वापस आए। कौन? सैयद साहब। वापस आने के बाद 1824 में अब्दुल हई और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद साहब ने दिल्ली में क़याम, बरेली में क़याम किया, और इन दोनों को भेजा कि आप लोग जो है वो तबलीग दीन करें और जिहाद की तरफ लोगों की तरगीब दें। तो एक बड़ा तबका को तो इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ये लोगों को तबलीग करते रहे। इस बार भी इनका जो टारगेट था वो टारगेट यूपी का और कुछ महाराष्ट्र का इलाका था, उधर कलकत्ता तक की बात थी। कलकत्ता हमेशा टारगेट में रहा, क्योंकि कलकत्ता से ही इनकी कहानी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। लिहाजा और ये सैयद साहब ने अपने घर पर जो है अब वो जो तस्बीह और विर्द और जो मुराकबा होता था सब खत्म कर दिया उन्होंने, और खत्म करने के बाद अब जिहाद की सारी तरबियत घर पे दी जाने लगी। मतलब घोड़सवारी सिखाई जाने लगी, तीरंदाजी सिखाई जाने लगी, घोड़ों को सुबह उठ करके जो है वो मालिश किया जाने लगा। तहज्जुद की एक नमाज की पाबंदी अपनी जगह थी, बकिया जितने औराद और वज़ाइफ थे वो सारे के सारे की जगह पर जिहादी तरबियत शुरू की शाह साहब ने, और इस उम्मीद पर शुरू की क्योंकि हालात उनको जो आगे पेश आने थे उसमें ऐसे लोगों दरकार थे कि जो तैयार होकर के जिहाद के लिए तैयार हो। आप अंदाजा ये करें कि इन लोगों के नाम पर जो लोग जान देने वाले थे वो जब ये सफर करते तो हजारों लोग अपना घर बार छोड़ करके इनके साथ हो जाते थे।
کیونکہ ان کی تربیت ایسی تھی. 60,000 لوگوں کے بارے میں ہے کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لوگوں نے کلکتہ میں جب یہاں سے نکلے سفر کر کے تو 60,000 لوگ اکٹھا ہو چکے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. تو سید صاحب اپنے گھر پہ کام کرتے رہے اور یہ دونوں نکل کر کے, اور ان کے ساتھ بھی بعض علماء تھے, انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد جب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک کیا کہتے ہیں صالح جماعت اکٹھا ہو گئی ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے لے کر پچھلے 500 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے نیک لوگ کسی آرگنائزیشن میں اکٹھا ہوئے ہوں. جتنے نیک لوگ سید صاحب کے ساتھ اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید صاحب اور عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ اکٹھا ہوئے, کبھی اتنے نیک اور بزرگ لوگ جو ہے نا وہ جہاد کے نام پر کبھی اکٹھا نہیں ہوئے. سب سے بہترین اور صالح جماعت تیار ہوئی جو شریعت کی پوری پابندی, لوگوں کے حقوق کی پابندی, مظلوم کی دادرسی اور ظلم سے لوگوں کو نکالنا, یہ ان کی بیسک پالیسیز میں سے تھی. اور یہ دنیا کی سب سے بہترین جماعت صحابہ کے بعد اگر کہی جائے تو یہ جماعت تیار ہوئی تھی. اس کے بعد اب شاہ صاحب نے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جب یہ لوٹ کر کے آئے تو شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا حج سے 1824 میں تقریباً. تو اب ان کی جگہ پر ان کے صاحبزادے نے گدی سنبھال لی شاہ صاحب نے. شاہ صاحب اپنی جگہ کام کرتے رہے اور سید صاحب اپنی جگہ کام کرتے رہے. بہرحال 1826 میں جب ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس ایک صالح جماعت اکٹھا ہو گئی ہے, لہذا انہوں نے اپنا مرکز جو ہے نا, جو افغانستان کا بارڈر ہے, صوبہ سرحد جسے آپ کہتے ہیں, آج بھی اسی نام سے صوبہ سرحد کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا. دلی سے صوبہ سرحد جانے کی بنیادی وجہ 3 تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ سرحد کے جتنے بارڈر لگتے تھے وہ سارے مسلم ممالک تھے, لہذا ان لوگوں کو تھا کہ اگر ادھر سے جنگ شروع کی جائے گی تو ہم کو پیچھے سے رسد ملتی رہے گی اور ہم کو جو ہے اکنامیکل بھی سپورٹ ہوتا رہے گا اور افرادی سپورٹ بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ ادھر ایران کا بارڈر لگ رہا تھا, ادھر عراق کا بارڈر لگ رہا تھا, ادھر افغانستان کا بارڈر لگ رہا تھا. یہ صوبہ سرحد وہ علاقہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ انگریز جو کہتا تھا کہ سن نیور سیٹ, کہ ہمارے بادشاہت میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا, وہ بھی کبھی سرحد پر قبضہ نہیں کر سکا. آج بھی یہی پوزیشن ہے. آج بھی سرحد پر کسی بھی, چاہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہو اور چاہے جو ہے وہ افغانستان, کمپلیٹ قبضہ نہیں, حتیٰ کہ ان کی اپنی نوٹ چلتی ہے آج بھی. یہ وہ دیالے تھے, لہذا یہ دوسری بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے اس علاقے کا انتخاب کیا. تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی جو تہذیب تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو مہمان بنا لیا تو مہمان بنانے کے بعد وہ اس کے ساتھ کبھی بھی اس کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے, بھلے اپنی جان چلی جائے. چوتھی چیز, یہ علاقہ ایسا علاقہ تھا سرحد کا لے کر کے ادھر سندھ کا علاقہ, ادھر پنجاب کے بارڈر تک کا علاقہ, جو تقریباً سارا کا سارا 90% مسلم ایریا تھا. لہذا یہ 3 بنیادی وجہ سے سید صاحب نے اپنے مرکز کو جو ہے نا وہ صوبہ سرحد کو مرکز بنایا. اب جب وہاں پہ مرکز بنایا, سب سے زیادہ خطرناک معاملہ جو پیش آیا کہ انگریزوں نے کیا کیا کہ سکھوں سے گاٹھ کر لی. اب یہ جو پورا علاقہ تھا سرحد سے لے کر کے پنجاب تک کا علاقہ, تو پنجاب کے جو سکھ راجا تھے, راجا رنجیت سنگھ سے اور انگریزوں سے کیا ہو گئی, آپس میں گٹھ جوڑ ہو گئی. اب شاہ صاحب کا تو اصل مقابلہ تھا انگریزوں سے, یہ بیچ میں سکھ آ گیا. انہوں نے خط لکھا, کس کو, رنجیت سنگھ کو خط لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دشمنی تم سے کچھ بھی نہیں ہے, ہم کو دلی تک جانا ہے, یہاں سے تم راستے میں ہو, تمہارا بھی وہ دشمن ہے, ہمارا بھی وہ دشمن ہے, تمہاری بھی حکومت آج نہیں کل وہ ختم کرے گا. انہوں نے حوالہ دیا کلکتہ سے لے کر کے پنجاب تک کا کہ اتنے بادشاہوں, اتنے راجاؤں اور نوابوں کو انگریز نے قبضہ کیا ہے, لہذا آپ میرا سپورٹ کریں, اور اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم انگریزوں سے بعد میں پہلے تم سے نپٹیں گے کیونکہ تم راستے میں ہو. وہاں سے رنجیت سنگھ نے ان کے دعوت کا انکار کر دیا. یہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا کہ یہ اتنی صالح جماعت, اندازہ یہ ہے کہ آخر میں جو ان کی جنگ ہوئی وہ 1 لاکھ ان کے پاس مجاہدین تھے, اور اس وقت کوئی ہوائی حملہ نہیں ہوتا تھا, جو بھی ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہوتی تھی.
تو جب انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ خط بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان کی طرف سے جواب نہیں آیا اور جواب میں انکار ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاد کا آغاز یہاں سے شروع کیا۔ اب ان سکھ جو حکومتیں تھیں، کیونکہ یہ پنجاب کا علاقہ جو تھا مسلمانوں کے علاقے سے ملا ہوا تھا، آج بھی یہی پوزیشن ہے۔ آپ جو ہے امرتسر کا دیکھیں، ادھر لاہور کا جو بارڈر ہے، کٹاری بارڈر جو ہے ادھر مسلم ہے، ادھر جو ہے پنجاب ہے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زبردستی اور زیادتی شروع کی، تو لہٰذا مجبور ہو کر کے سید صاحب نے جو ہے وہ 1826 میں سکھوں کا مقابلہ کیا۔ فیس ٹو فیس جنگ ہوئی اور اس میں پہلی وار میں جو ہے سید صاحب کامیاب ہو گئے۔ جب سید صاحب کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے چھوٹے سے علاقے پہ 10-20 میل مربع کا علاقہ رہا ہوگا، ایگزیکٹ مجھے میں تلاش کیا نہیں مل سکا، اس سے اسلامی حکومت قائم کر دی گئی۔ اب اسلامی حکومت جب قائم کر دی گئی تو ایک بڑا لوگوں کو مطلب محسوس ہونے لگا اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ اس درمیان میں سکھوں نے سے زیادہ انگریزوں نے سوچا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ ہم نے جس سکھ کو کھڑا کیا تھا کہ یہ سید صاحب کا مقابلہ کرے گا، یہ اس میں کیا ہو گیا، شکست کھا گئے۔ لہٰذا اس نے وہاں کے جو قبائلی لوگ تھے ان کو سب سے پہلا جو مطلب معاملہ چھیڑا، وہ جو مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا، تیار کیا سید صاحب کے خلاف۔ کبھی بھی آپ اندازہ کریں کہ جب بھی مسلمان شکست کھایا ہے پوری دنیا میں، آج بھی جو کھا رہا ہے اور کل بھی جو کھا رہا ہے، جب تک مسلمان اس کے سپورٹ میں نہیں ہوتے دشمن کے لیے مسلمان شکست نہیں کھاتا، یہ نوٹ کر لیں بات آپ۔ آج بھی یہی کیفیت ہے اور یہی کیفیت 300 سال پہلے بھی تھی۔ سید صاحب کے خلاف تحریک چلائی گئی کہ سید صاحب وہابی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر پوری بات کریں گے کہ یہ وہابی کہاں سے شروع ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہابی پر سب سے پہلا لٹریچر 10 یا 12 کتابوں کا لٹریچر جو ہے وہ انگریزی زبان میں لکھا گیا، اردو اور عربی میں نہیں لکھا گیا۔ سب سے پہلے اور سارے کے سارے رائٹر میں 99% رائٹر برٹش ہے۔ میں سب کا نام بتاؤں گا آپ کو کہ سن میں کون کتاب شائع ہوئی، سب باتیں کروں گا۔ یہ وہابی ازم کا نام لے کر کے انہوں نے ان جو لوگ مسلم وہاں پہ نواب تھے اور عمرہ تھے ان کو انہوں نے بہکایا، لہذا وہ سید صاحب کے خلاف ہو گئے۔ سید صاحب کے جب خلاف ہوئے تو سید صاحب کو ایک جب جنگ کے میدان میں جس دن جنگ شروع ہونے والی تھی اس دن جو ہے نا وہ ان کو زہر دے دیا سید صاحب کو۔ سید صاحب کو زہر دینے کے چند گھنٹے کے بعد جو ہے سید صاحب کی حالت کیا ہو گئی، دگرگوں ہو گئی۔ بہرحال اللہ سے انہوں نے دعا کیا، تھوڑی دیر میں جنگ کے وہ زہر کے اثرات ختم ہو گئے۔ بہرحال سید صاحب آگے بڑھے، ہاتھی پر سوار تھے۔ ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں رنجیت سنگھ اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ بہرحال دوسری میں بھی تقریباً سید صاحب پشاور کے علاقے میں بازی مار لے گئے، اور مارنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں ہمارے مسلمان لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کو اپنا سینٹر جو ہے وہ بدل دینا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہم نے سینٹر بنایا ہے یہ ہمارا مرکز صحیح نہیں ہے، اب ہم کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ اسی درمیان میں ان کو پورے ہندوستان کی بھی فکر تھی کہ اگر صرف اسی علاقے پہ کام ہوتا رہا تو بھارت تو بہت بڑا ہے، تو بھارت میں کیا ہوگا۔ لہذا مولانا محمد علی رامپوری، مولانا ولایت علی صاحب، مولانا عنایت علی صاحب، مولانا محمد قاسم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اولاد حسن کنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 4 بڑے بڑے شہروں میں بھیجا گیا کہ آپ وہاں سے معاشی سپورٹ بھی کریں اور وہاں سے افراد کو ریکروٹ کر کے یہاں بھیجیں۔ کہاں؟ سرحد۔ تو ان کو مدراس، بنگال، یو پی اور بمبئی کا علاقہ دیا گیا، 4 آدمیوں کو الگ الگ علاقہ دیا گیا کہ آپ وہاں جا کر کے صورتحال بتائیں، کیونکہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوزیشن تھی وہ پورے ہندوستان میں بڑی واضح تھی بزرگ کی حیثیت سے، لہٰذا یہ لوگ وہاں سے افراد بھی بھیجتے تھے اور وہاں سے پیسے بھی بھیجتے رہے۔ اس کے بعد سید صاحب کے ساتھ جو غداری شروع ہوئی تو یار محمد خان یہ پہلا شخص ہے جس نے سید صاحب کو بتایا، آپ کو زہر دیا۔ زہر دینے کے بعد میدان میں اترا، بہرحال میدان میں سید صاحب کی اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے بعد وہ جو سردار خان ولی خان یہ ان سے مقابلہ ہوا، سردار اس کو بھی مجاہدین نے شکست دی۔ اب دیکھیں ان کا اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ سکھ سے مقابلہ کر کے ہم دلی کی طرف کوچ کریں،
لیکن راستہ ایسا روکا ہوا ہے کہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی ہے. مسلمان خود آپس میں سرداروں کو انگریزوں نے لڑا کر کے سید صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت یہ سید صاحب کے ساتھ دغابازیاں شروع ہوئی ہیں اور ان لوگوں نے دغابازی کر کے جو آخری خطرناک سازش وہابی تحریک کے بعد ہوئی وہ مارکے بالا کوٹ تھا. یہ مارکے بالا کوٹ جو ہے 1831 میں ہوا. 1831 میں ہوا. یہ رنجیت سنگھ کا لڑکا تھا جو سید صاحب کے رابطہ روکنے کے لیے کھڑا تھا. سید صاحب کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی اور یہ اچانک جو ہے نا ان کی فوج پر آ دھمکا. ادھر وہابی تحریک کی بنیاد پر مسلمان لوگ جو عمرہ تھے انہوں نے 4000 مجاہدین کو راتوں رات قتل کر دیا. جب مجاہدین کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تو سید صاحب کا پارا جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ بیچارے جو مورل جو تھا وہ ڈاؤن ہو گیا. بہرحال جب یہ مقابلہ ہوا مہاراجا رنجیت سنگھ کے لڑکے سے تو اس میں مسلم مجاہدین جو ہے وہ نہیں ٹک پائے اور اسی میں سید صاحب بھی شہید ہو گئے اور اسی میں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ جو سکھوں کا مقابلہ ہوا یہیں پر یہ تحریک گویا کی کیا ہو گئی, دم ٹوٹ گئی. اور یہ بات ہے 1831 کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات آپ لوگوں کو سمجھائے اور موقع کی نزاکت کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.